وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ واجب الاحترام، آج کا یہ عظیم الشان جلوس جو لسبیلا چوک سے شروع ہو کر ریگل چوک پر اختتام پذیر ہونے والا ہے، میں تمام کارکنوں کو، ذمہ داروں کو، چاہے وہ اضلاع یا ٹاؤن یا حلقوں کے ہوں، اس محنت پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بارش کے موسم میں محنت کی، اور آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آج الحمدللہ ریگل چوک میں جمع ہو کر اس شخصیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے جسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، جس کو اللہ نے یہ عظمت دی کہ آج جب کوئی کسی سے پتہ پوچھے تو کوئی کہتا ہے میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لاہور میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لندن میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکہ میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا ہوں۔ میں عمر کا پتہ بتا رہا ہوں، کوئی پوچھے کہ عمر کہاں رہتا ہے تو عمر کا پتہ ہے وہ گنبد خضرا میں نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے حضرت کے فلاں حضرت کا پڑوسی ہوں، میں فلاں شیخ کا پڑوسی ہوں، میں فلاں بزرگ کا پڑوسی ہوں، میں فلاں ولی کا پڑوسی ہوں۔ جو امام الانبیاء کا پڑوسی ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے ان عظمتوں سے نوازا کہ اسلام کی عزت اور ترقی کے لیے نبوت کی نگاہ جس پر پڑی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے واقف ہے۔ افسوس اس بات پر ہے حکومت وقت کی طرف سے یکم محرم الحرام کو اس مرتبہ بھی عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا، اور نہ کوئی مقتدر شخصیت کی طرف سے کوئی سرکاری بیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلق دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارا مطالبہ شروع سے رہا اور آج کی تاریخ میں بھی یہ مطالبہ ہے کہ تمام خلفائے راشدین کے ایام شہادت و وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں محرم الحرام کی آمد ہے۔ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، صفائی جہاں تک ہو سکی انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا، ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے یہ کہوں گا، اداروں سے کہوں گا کہ آگے محرم الحرام کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اس قسم کے ذاکر اگر جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اشارتاً کنایتاً وضاحت کے ساتھ یا کسی بھی انداز میں یا ہاتھ اور چہروں کے اشاروں سے اگر خدا نخواستہ توہین کی، یہ توہین ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، اصحاب محمد کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی، خاص کر جو کرائے پر باہر سے ذاکر بلائے جاتے ہیں وہ یہاں تو بات کر کے چلے جاتے ہیں، جن میں غربری نام کا شخص آ کر یہاں خلفائے راشدین کی توہین کر کے گیا۔ اس قسم کے اور بہت سے کرائے کے آتے ہیں اور یہاں توہین کر کے پھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھی جائے اور پھر امن و امان کے ساتھ محرم الحرام کا ماحول رکھا جائے، اور اس کی ایک صورت ہے زبانوں کو لگام دلوانا۔
دلوائی جائے، ذہنوں پر لگام دلوائی جائے، اس قسم کے تقریروں پر پابندی لگائی جائے، مقرروں پر بھی پابندی لگائی جائے جو اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ ابھی جو اطلاع ملی تاج حنفی صاحب کے یہاں بیان پر پابندی کس اصول کے تحت، یہ سارا جلوس امن کے ساتھ اس نے یہاں تک پہنچایا۔ 10 دن سے تمہارے ساتھ مذاکرات رہے، اس قسم کے اوپر پابندی، یہ میں سمجھتا ہوں شاید کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے یا انتظامیہ میں سے خود مسلکی تعصب کسی نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس قسم کی پابندی یہاں رہی تو محرم الحرام میں کسی بھی چوک پر انشاءاللہ العزیز ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور یہ فاتح مارتا ہوا سمندر اپنی قیادت کے حکم پر انشاءاللہ العزیز احتجاج کے لیے آئے گا۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ صحابہ کے غلام روڈوں پر کس طرح آئے جاتے ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں منظور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 محرم الحرام کو بھی ہمارا فاروق حسین جلوس ہوتا ہے آج حضرت عمر کے نام پر۔ 6 محرم کو فاروق حسین اور 11 محرم کو ہمارا بنچ روڈ کا پروگرام وہ حسین راہ کے نام سے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تذکرہ۔ اس دن ایک میٹنگ میں ایک صاحب کہنے لگے ہماری 9-10 کی مجلسوں میں اہل سنت بھی آئیں تاکہ فہم و تفہیم کی فضا بنے۔ میں نے کہا بابو 9-10 بعد میں آتا ہے، اگر فہم و تفہیم کا تو اتنا بڑا چاچا ہے تو یکم محرم کو عمر کی مجلس میں آ، پتا چلے گا کتنا امن چاہتے ہو، کتنا فہم و تفہیم کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ لیکن یہ نام ایسا ہے ہر ایک اس نام کو برداشت کر بھی نہیں سکتا۔ اس نام کو برداشت ایمان والا کرے گا، جس کے دل میں مومن ہوگا، وہ فاروق اعظم سے محبت کرتے ہوں گے۔ 6 محرم الحرام کو بھی انشاءاللہ العزیز اہل سنت کا جلوس ہوگا۔ آپ حضرات آؤ گے اس میں؟ سارے بتاؤ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کاوشوں کو قبول فرمائے۔